سر ایک یہ سوال ایک موصول ہوا ہے کہ قرآن سیکولر اسٹیٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوال موصول ہوا ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا فورم سے کہ قرآن سیکولر ریاست کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکولر، لبرل اور ریلیجیس اسٹیٹس یہ مشہور کیٹیگریز ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ تو اور بھی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، کمیونزم موجود ہے، اور بھی اس کے علاوہ سوشلزم بھی متعارف کروایا تھا ان تینوں چاروں کے مقابلے میں کہ یہ والا نظام بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال سوال کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ریلیجیس اسٹیٹ، سیکولر اسٹیٹ کیا ہے، اور لبرلزم جس کو ہم لبرل اسٹیٹ کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی تعریف کو سمجھ لیجئے۔ ریلیجیس کس کو نہیں معلوم؟ ریلیجیس کا مطلب تو ہوتا ہے مذہبی ریاست، ایسی اسٹیٹ کہ جہاں پر مذہب کا دور دورہ ہو، نظریے کی بنیاد پر کسی بھی نظام کو چلایا جائے، اس کو ریلیجیس اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ وہ مذہب کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، نظریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی مذہبی ریاست کہلاتی ہے۔ دوسرا جو سیکولرزم آتا ہے، سیکولر اسٹیٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کا نظام چلانے میں کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ نظام کو انسانیت کی بنیاد پر چلاتی ہے، مذہب کی بنیاد پر وہ ریاست نہیں چلائی جاتی، جس کو سیکولر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ جو نظام چلانے والے لوگ ہوں، وہ کتنے ہی مذہب ان کے اندر موجود ہو، وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتے ہوں، نظریہ تو ہر بندہ رکھتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ کوئی بھی نظریہ رکھتے ہوں، لیکن ان کے نظام چلانے کے اندر وہ نظریہ حائل نہ ہو، اس کے لیے سیکولر اسٹیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا، لبرل اسٹیٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب تو ہو سکتا ہے، لیکن ریاست سب کو لبرٹی دیتی ہے، آزادی دیتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اپنا کام انجام دیں۔ تو سوال جو ہمارے پاس آیا ہے، وہ سوال آیا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب ہونا چاہیے یا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کی روشنی میں جائزہ لیں گے، اس کے مطابق میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کی رہنمائی ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن نے کہیں پر بھی کوئی بھی نظام چلانے کے لیے پہلی شرط رکھی ہے اسلام۔ اسلام کا تعلق نظریے سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اسلام کا تعلق انسانیت کی بنیاد پر قائم کیے گئے ڈھانچے سے ہوتا ہے۔ اسلام کا تعلق ہوتا ہے سلامتی دینے سے، جس میں انسانوں کو ایکول سمجھا جاتا ہے، انسانوں کے درمیان انسان ہونے کی جہت سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ فرق کیا جاتا ہے دو چیزوں کے اندر۔ پہلی چیز، سامنے والا بھی مسلم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، سامنے والا مسلم کے مقابلے میں مشرک، مفسد، ظالم، کافر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق اس کے عمل سے ہوتا ہے، نظریے سے نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلم ہوگا یا منتشر کرنے والا انتشاری ہوگا، مسلم ہوگا یا مجرم ہوگا، اچھا شہری ہوگا یا خراب کرمنل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون ایسا ہے جو اس کے خلاف عمل کر کے دکھائے یا کوئی بھی سوچ پیش کر کے دکھائے؟ پوری دنیا اسی کو عمل میں لاتی ہے۔ قرآن یہ پیش کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک نظام چلانے کا جو اصول ہے وہ اسلام ہے۔ انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر امن فراہم کرنا، سلامتی پرووائڈ کرنا، جو بھی اس طریق پر گامزن ہوگا وہ مسلم ہے، وہ مسلم اسٹیٹ ہے۔
اس کو قرآن کہتا ہے کہ ان کا جو نظام حکومت ہے وہ اسلام والا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ، اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قانون بھی بیان کر دیتا ہے کہ جس نے بھی اس کے خلاف کوئی بھی قانون ڈھونڈنے کی کوشش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت قرآن کے اندر آپ نہیں پائیں گے، اس سے وہ چیز قبول ہرگز نہیں کی جائے گی۔ تو قرآن کا تو واضح پیغام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ آپ ترجمہ نکال کے دیکھ لیجئے، جس کا جو دل چاہے مانتا ہے مانے، جس کا جو دل چاہے انکار کرتا ہے انکار کر دے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں رکھی۔ جب اس نے آزادی دی ہے تو میں کسی کو پابند کیسے کر سکتا ہوں؟ اس طریق پر جب نظام چلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ، جس میں مذہب نہیں انسانیت سب سے بلند ہوتی ہے، اس میں نظریہ نہیں کام سب سے پہلے ہوتا ہے، میرٹ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی نظریے کی بنیاد پر کسی اسٹیٹ کو چلاتے ہیں، آپ کے نظریے سے مختلف رائے رکھنے والا، آپ کے مذہب سے مختلف نظر آنے والا فوراً سے مائنورٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اقلیت شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اقلیت کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کے حقوق سلب کرنا شروع ہو جائیں گے، اس کے حقوق میں کمی کر دی جائے گی، اگر نہیں کی جائے گی تو وہ ریلیجیس اسٹیٹ شمار ہی نہیں کی جائے گی۔ یہ مذہبی ریاست کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے۔ مذہبی ریاست کے اندر اس مذہبی نظریے کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، مذہبی ریاست کے اندر اس مذہب کی بنیاد پر حقوق فوائد کیے جا رہے ہوتے ہیں، مذہبی ریاست کے اندر مذہب کی بنیاد پر منصب کی تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے مذہبی ممالک ہیں کہ جہاں پر کسی دوسرے مذہب والے کو وہ عہدہ نہیں دیا جاتا جو عہدہ اس مذہب کے ماننے والے کو حاصل ہو جاتا ہے، جیسے پرائم منسٹر ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا، یا بڑا عہدہ ہو گیا۔ مطلب عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا نا، نظریے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہی آگے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جہاں پر انسانیت کے درمیان میں انسان ہونے کی جہت سے فرق ہوگا وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر ہر انسان کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ کلن ولکلن درجات مما عملوا، قرآن کے مطابق تو اسلام کے نظام میں درجے عمل کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں، نظریے کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کے مطابق تو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ہوتا ہے، اللہ تمہارے، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے، ان کا جائزہ لیں گے۔ وہاں کہیں نظریے کے جائزے کا ذکر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اگر آپ قرآن سے رہنمائی لیں گے تو قرآن کے مطابق تو نظام قائم ہوگا اسلام والا، جس میں ہر کسی کو سلامتی پرووائڈ کی جائے گی، کہیں بھی کسی کو اقلیت شمار نہیں کیا جائے گا۔ آپ کیسے اقلیت شمار کر دیں گے؟ وہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو عزت دی ہے بھائی، نظریے کے حامل افراد کو عزت نہیں دی ہے۔ تو آپ کیسے اس کے حق کو سلب کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو اقلیت قرار دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو مائنورٹی میں شمار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ آپ کے نظریے سے، آپ کی سوچ سے ہی تو اس کے درمیان میں کوئی فرق آیا ہے، ورنہ ہے تو وہی انسان جیسے آپ انسان ہیں۔ تو قرآن کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو ریاست، اسٹیٹ اس نظام کے مطابق چلے گی، جس میں سلامتی کا بول بالا ہوگا، جس میں اقلیت اور اکثریت کے پیمانے معیار مقرر نہیں کیے جائیں گے، جس کے اندر ہر انسان کو اس کے مکمل حقوق دیے جائیں گے، جس میں نظریے کی بنیاد پر کوئی قانون مرتب نہیں ہوگا، بلکہ انسانیت کی
بنیاد پر قوانین کا نفاذ ہوگا، اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوگا، اپنے قانون کو رائج نہیں کیا جائے گا۔ ایسی اسٹیٹ قرآن چاہتا ہے، ایسا نظام قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مذہب کو بنیاد بنا کر فیصلے کر لیے جاتے ہیں، تو قرآن کے مطابق تو یہ عمل نہیں ہے۔ میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو قرآن تو سیکولر اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اسی کی ترویج کا حکم فرماتا ہے، وہ نظریے کو شامل نہیں کرتا، وہ انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا حکم فرماتا ہے، وہ کہیں بھی اقلیت کا تصور پیش نہیں کرتا، وہ سب کو یکساں شمار کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم قرار دے کر وہ صرف دو بنیادوں پر فرق کرتا ہے، ایک کرمنلز، دوسرا جو آپ کے مسلم ہیں، مسلم کمیونٹی جو معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کرتے، وہ یہ تفریق کرتا ہے، وہ نظریے کی تفریق نہیں کرتا۔ نظریے میں تو پورا اختیار دیتا ہے وہ۔ مذہبی اسٹیٹ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، سیکولر اسٹیٹ نظریے کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ جو اگر اس بنیاد پر کہ میں انسانیت کی بنیاد پر نظام قائم کروں گا، پھر بھی اپنے نظریے کو تھوپنا شروع کر دے اور لوگوں کے سامنے کہے میں تو کھلے دماغ کا مالک ہوں، میں تو سیکولر ہوں، میں تو لبرل ہوں، لیکن چاہتا یہی ہو کہ میرے ہی سوچ کو معاشرے میں رائج کیا جائے، تو وہاں پر بھی قرآن اس کی ضرب کاری کرے گا۔ مطلب فرض کر لیجئے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، وہ نظام قائم کرتا ہے، نظام کے اندر ہر اس بندے پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی خدا کو ماننے کا دعوے دار ہے، تو یہاں پر بھی قرآن اس کی ضرب کاری کرے گا کہ آپ اس کو بھی نہیں روک سکتے، آپ اس کے اوپر بھی اس طرح سے پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے آپ کی سوسائٹی کے لوگوں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کا زندگی گزارنا محال ہو گیا، ان کے لاؤڈ اسپیکر کی آوازوں سے اس کے دل کی دھڑکن کا متوازن رہنا محال ہو چکا ہے، اس کے رسم و رواج کا قومی شاہراہوں پر ادا کرنا یہ لوگوں کے لیے باعث مشقت ہو چکا ہے، تو آپ وہاں پر پابندی عائد کر سکتے ہیں ان کے اس عمل کی بنیاد پر۔ آپ اس کے لیے یہ لازم کر سکتے ہیں کہ تمہارا جو بھی عمل ہے، تمہارا پرستش کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے، وہ تمہاری یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر تو تم ادا کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہ تو تمہاری آواز بحال جانی چاہیے اور نہ ہی تمہارے عمل کا کوئی حصہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہونا چاہیے۔ آپ یہ تو پابند کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے اوپر ہی یہ پابندی لگا دیں کہ تو کسی خدا کو نہ مانے۔ تو پھر سے یہ اگر اس طرز کے اوپر بھی نظام قائم ہوگا تو وہ مذہبی نظام ہوگا، وہ مذہب ایتھیسٹ بن جائے گا، ایتھیزم کہلائے گا۔ تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کہیں بھی سیکولر ریاست کو غلط قرار نہیں دیتا، بلکہ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کسی مذہب کی ترویج کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ تو صرف انسانیت کی بات کرتا ہے اور انسان کو ہی سب سے بڑا مذہب قرار دیتا ہے کہ نظریہ، سوچ، مذہب تو کہتے ہی اس مقام کو ہیں کہ جس کی طرف جایا جاتا ہے، تو اگر کسی طرف جایا جائے گا تو وہ انسانیت ہوگا۔ تو آپ اس کو یاد رکھیں کہ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن کبھی بھی نظریے کو رائج کر کے اور ان کے اوپر اپنے نظریات کو تھوپنے کا حکم نہیں فرماتا۔ میرے خیال سے یہاں تک بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ریاست کا کام مطلب ریاست میں کوئی تربیتی کام نہیں ہوگا لوگوں کی کوئی کردار سازی یا کوئی اس طرح سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ریاست میں کردار سازی اگر ہوگی تو اس میں مذہب سازی کہاں سے ہو جائے گی؟ مذہب سازی الگ ہوتی ہے، کردار سازی الگ ہوتی ہے۔ مذہب سازی یہ ہوتی ہے کہ مذہب آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے، آپ کو اس سے اچھے اور برے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔
مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کو جنت دلائے گا، آپ کا یہ عمل آپ کو دوزخ سے نجات دلائے گا. مطلب مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کو اس چیز کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس چیز کے معاملے کے اندر آپ کو خوف سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے کہ مجھے ڈرنا ہے اس چیز سے. انسانیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے اخلاقی معیار یہ ہے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں، اس عمل سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا، میری ذات جہنم سے بچ جائے گی یا مجھے جنت کا لالچ دیا جائے گا. اس بنیاد پر جو کیا گیا عمل ہوتا ہے وہ مذہبی عمل ہوتا ہے، وہ انسانیت کا کردار نہیں ہوتا. انسانیت کا کردار ہمیشہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انسانیت کا یہ اعلیٰ معیار ہے. اس کو ہم انسانیت کا کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ کردار جو انسان کو اپنانا چاہیے. یہ کیا ہے کہ آپ جنت کے لالچ کے اندر کسی کو سے کوئی اچھا عمل کروا لیں یا دوزخ کے ڈر کی بنیاد پر کسی سے کوئی عمل رکوا لیں، تو یہ اخلاقی معیار تو نہیں ہے، یہ انسانیت کا کردار تو نہیں ہے. آپ بس اس تعریف کو یاد رکھیں، انسانیت سازی ہو، کردار سازی ہو، مذہب سازی نہ ہو، لالچ نہ ہو، ڈر نہ ہو، بلکہ یہ عمل اس بنیاد پر کیا جائے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا. یہ انسانیت کا کردار، اس کو کردار کہتے ہیں، کردار انسانی. تو ایسے تو کردار سازی پہ کام ہوگا، مذہب سازی پہ کام نہیں ہوگا. ورنہ اگر مذہب سازی پہ کام ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ مذہب والا ہی اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو غیر مذہبی ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی نظروں میں کھٹکتا ہوا محسوس ہوگا. مذہب سازی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے. انسانیت سازی کے اندر آپ کو ہمیشہ نظریے کو چھوڑ کر فقط اس کے انسان ہونے کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ رکھنا پڑے گا. جب اس درجے پر ہم فائز ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے ہاں یہ کردار سازی ہے، یہ کردار ہے، یہ مذہب ہے. تو ہم خود ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو کردار سازی ہوگی، انسانیت سازی ہوگی، مذہب سازی نہیں ہوگی.